اور ہمارے ایگریکلچر سیکٹر کو برباد کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ گورنمنٹ کا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ شروع سے ہی یہ نیت ہی نہیں تھی کہ سوپور کو پانی دیا جائے، اور سوپور کے پانی کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہونے دی، اور یہاں نام نہاد رہنما، سماجی رہنما سب مل کے انہوں نے شاکوارہ اسکیم کو فیل کر دیا۔ اگر لوگ ایگریکلچر سے ہارٹیکلچر میں شفٹ ہو گئے تو اس کے لیے بے شک گورنمنٹ ذمہ دار ہے، اور وہ گورنمنٹ آفیسر ذمہ دار ہیں جو اپنے ڈپارٹمنٹس میں پروجیکشنز نہیں رکھتے۔ آج کی ڈیٹ میں اگر ہم کاغذوں میں دیکھیں، اتنا پانی ہے کاغذوں میں سوپور میں کہ سوپور پانی کے اندر ڈوب سکتا ہے۔ گورنمنٹ جب اکاؤنٹیبلٹی کریٹ کرے گی، جواب دہی پیدا کرے گی، کہنے میں تو بہت کچھ آتا ہے، لیکن جب جواب دہی کریٹ کرے گی تو ایسے معاملات خود بخود ہی حل ہو جائیں گے۔ ہم اس وجہ سے لاکھوں کنال زمین ہماری بیکار ہو جاتی، سبزیاں خراب ہو جاتی، فروٹ خراب ہو جاتا ہے۔ اگر اس بیلٹ کو کمزور، ہارٹیکلچر ہی کمزور، یا میوہ صنعت ہماری کمزور ہے سنگراما کے بیلٹ میں، خاص کر تارزوا، دھرنبل اور اس علاقے میں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ نالے نگلی بھی ہے۔ کوئی نہ کوئی تو ذمہ دار ہے، جس وجہ سے پچھلے 50 سال یا 60 سال میں سوپور، زنگیر اور سنگراما کے پانی سٹیبلائز نہیں ہوا ہے۔ آج کی ڈیٹ میں اگر ہم کاغذوں میں دیکھیں، اتنا پانی ہے کاغذوں میں سوپور میں کہ سوپور پانی کے اندر ڈوب سکتا ہے۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج کے اس ملاقات کے پروگرام میں جناب کار صاحب کو ہم نے مدعو کیا ہے، خواجہ ارشاد رسول کار صاحب، جس نے اس پروگرام میں شمولیت آج کی ہے، جو نیشنل کانفرنس کے ایک سرکردہ لیڈر ہے، ایک سینئر لیڈر ہے، ایک ممتاز لیڈر ہے ریاست میں۔ ملاقات کے اس پروگرام میں جناب کار صاحب کی کوششیں جو رہی ہے سوپور کے لیے، ان پر بات کریں گے، اور جو سوپور کے مسائل ہیں اور جو زینگیر کے مسائل ہیں، جو یہاں کا عوام جوجھ رہا ہے، ان مسائلوں سے پریشان ہے، تو کار صاحب سے ہم آج جان لیتے ہیں کہ ان مسائلوں کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور ان عوامی مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ کی کیا جدوجہد رہی ہے۔ سب سے پہلے ہم کار صاحب سے جاننا چاہیں گے یہ کہ پینے کا پانی کا مسئلہ جو 50 سال سے پورے علاقہ زنگیر کو، سوپور کو اور بھی باقی جگہوں کو درپیش ہے، پینے کا صاف پانی نہیں ملتا ہے۔ اگر کہیں ناصاف پانی ملتا ہے تو وہ بھی 1-2 گھنٹے کے لیے 2 دن میں ملتا ہے، اور افسوس کا تو مقام یہ ہے کہ یہ 2 گھنٹے کا پانی وہاں تک نہیں پہنچتا ہے جہاں تک اس پائپ لائن کا ٹیل اینڈ ہوتا ہے، جو آخری اپنا یہ شہری ہوتا ہے، وہاں تک اس کو نہیں پہنچتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو یہ سکیم بنی ہے، جیسے یہ شرنز شاکوارہ کی واٹر سپلائی سکیم ہے، اور واٹر ہب کی جو ولر سے لی گئی سکیم ہے سوپور اور زنگیر کے لیے، اپ گریڈ اب تک نہیں ہوئی ہے، اور جو ڈیزائن اس کو دیا گیا ہے، وہ سب ڈیزائن جو دیا گیا ہے وہ جینیون ڈیزائن نہیں ہے۔ اس میں وہ زیگ زیگ طریقے سے پائپیں بچھائی گئی ہے، اور اکثر و بیشتر فلش آؤٹ یہ پائپیں ہو رہی ہے، جس وجہ سے یہاں کا پانی ضائع ہوتا ہے، اور یہاں کا جو انجینئرنگ سسٹم ہے وہ میں یہ کہوں کہ ناکارہ ہے۔ ان کے پاس کوئی ڈیزائننگ ایسی نہیں ہے کہ جو سرکار کا پیسہ آتا ہے اور صحیح طریقے سے عوام کے لیے استعمال کیا جائے۔ اور میں یہ جاننا چاہوں گا کار صاحب سے کہ یہ واٹر سپلائی سکیم جو سوپور یا زنگیر کے لیے بنی ہے، بہت عرصہ پہلے بنی ہے، 40-50 سال پہلے سے بنی ہے، مگر
یہ سپلائی لوگوں کی خدمت کیوں نہیں کر رہی ہے؟ یہ ڈپارٹمنٹ کیوں ڈیفنکٹڈ ہو رہا ہے؟ روز بروز اگر یہاں کی جو ضروریات ہے، لوگوں کی جو ضروریات ہے پانی کی، 48 گھنٹے میں 2 گھنٹہ پانی لوگوں کو اگر یہ دے رہے ہیں تو 48 گھنٹے میں 2 گھنٹہ پانی جس کو ملتا ہی نہیں ہے وہ کیا کرے؟ وہ کیا کرے؟ سوال یہ ہے کہ یہ سپلائی، واٹر سپلائی اسکیم جو ایک بنیادی زندہ رہنے کی لائف لائن ہے، تو کیا کہنا چاہیں گے آپ کار صاحب اس واٹر سپلائی اسکیم پر، جس سے لوگ پریشان ہیں، جس سے لوگ تکلیف میں ہیں، جس سے لوگ مسائل سے جوجھ رہے ہیں؟ کار صاحب، یہ سوپور سے زنگیر تک جو پانی کا مسئلہ ہے، یہ بیسیکلی پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ابھی بھی ہمارے کانسٹیچوئنسی میں، چاہے وہ زنگیر ہو، سوپور ٹاؤن ہو یا سنگراما کچھ بیلٹ ہو، بہت سارے ایسے گاؤں ہیں جن میں 70% پانی نہیں آتا، جس میں سب سے بری حالت ہمارے ڈانگر پورہ اور سرد پورہ اور وار پورہ اور جانوارہ کے کچھ علاقے ہیں۔ کچھ ایک علاقے ایسے ہیں جہاں کے لوگ گراؤنڈ واٹر کا استعمال کرتے ہیں، اور گراؤنڈ واٹر سے چھوٹے بچوں کا اور بچیوں کے بال نکلتے ہیں، لیور ڈیزیزز پیدا ہوتی ہیں۔ ایک بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ پچھلے 40-50 سال میں جو جتنی بھی اسکیمیں اس کانسٹیچوئنسی میں یا اس ایریا میں آئی ہے، وہ ہمارے بزرگوں نے ڈیولپ کی تھی، اور وہ اسکیمیں زیادہ تر، اگر ہمارے پاس اس ٹائم 6 اسکیمیں، 6 اسکیموں میں سے 4 اسکیمیں ایسی ہیں جنہوں نے اپنا لائف ٹائم اسپین، اگر وہ اسکیم 20 سال یا 30 سال کے لیے بنائی گئی تھی کہ اس اسکیم کے لائف اسپین جو ہے 20 سال ہے یا 30 سال ہے، وہ آج 40-50 سال والے پیریڈ میں چل رہی ہے، اور جس اسکیم کا لائف اسپین ہی 20 سال یا 30 سال کا ہوگا، وہ تو جائز بات ہے کہ وہ اپنی 100% کیپیسٹی پہ نہیں چل رہی ہو۔ بے شک آج کی ڈیٹ میں ہم جل جیون ہر گھر جل ہر گھر نل کی اسکیم کے تحت الگ الگ علاقوں میں پانی کی پائپیں بچھائی جا رہی ہے۔ لوگوں کو یہ امید ہے کہ ہم کو صاف پانی پینے کو ملے گا، لیکن ایک چیز یہ ذہن میں رکھنے والی بات ہے کہ کیا ان پائپوں میں پانی لانے کے لیے یا پانی چلانے کے لیے ہمارے پاس پیچھے سورس ہے جو ان پائپوں میں پانی لائے گا؟ کیونکہ وہ سورس، جن سورسز کی ہم بات کر رہے ہیں، جو سورس سے پانی آئے گا، وہ سورس کم سے کم آج 40 سال یا 50 سال پرانے ہو چکے ہیں۔ اب میں زنگیر کی بات پہلے کروں گا۔ زنگیر کے علاقے میں ہم نے ایک ٹائم میں کوشش کی تھی کہ یہاں گریوٹی بیسڈ پلانٹ مقام شہید میر پہ بنے، ایک بہت بڑا پلانٹ جو نہ کہ صرف 5-6 گاؤں کو، پورے 11-12 گاؤں کو جن کو یہ پانی کی دقت ہے، ان سارے گاؤں کو ایک ہی ساتھ میں کور کرے، کیونکہ ہم یہ چاہتے تھے کہ ایک سکیم رہ کے اس کا مینٹیننس کاسٹ، مین پاور کاسٹ کم رہے گا اور گریوٹی بیسڈ رہے گا۔ آپ کو ولر سے پانی اٹھانے کے لیے پمپ یوز کرنا ہے، آگے بھیجنے کے لیے آپ کو اتنی ریکوائرمنٹ پمپ کی نہیں پڑے گی۔ ہمارے ساتھ ایک بہت بڑی بدقسمتی یہ رہی ہے کہ کسی بھی ہمارے نمائندے نے کوشش نہیں کی ہے پچھلے 30-40 سال میں کہ جو ہمارا پانی کا نظام رہا ہے، اس پانی کے نظام کو درست کرنے کی کوئی اچھی کوشش نہیں یا معقول کوشش نہیں کی گئی ہے، جس وجہ سے زنگیر کا بیلٹ بھی سفر کر رہا ہے اور سوپور ٹاؤن بھی سفر کر رہا ہے۔ آج کی ڈیٹ میں اگر ہم کاغذوں میں دیکھیں، اتنا پانی ہے کاغذوں میں سوپور میں کہ سوپور پانی کے اندر ڈوب سکتا ہے، لیکن فزیکلی جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پچھلے 30 سال کی اسکیمیں جو بن کے آئی، چاہے وہ سرنز بن کے آئی، سرنز فیز 2 بن کے آئی، ہر اسکیم کے ساتھ یہ کہا گیا کہ سوپور کے پانی کا مسئلہ حل ہوگا، سوپور کے پانی کا مسئلہ اس اسکیم سے حل ہوتا ہے، ہو گیا، لیکن ہوا نہیں۔ اب جب جو ہم زنگیر کی بات میں کر رہا تھا، جو اسکیمیں زنگیر میں آنی چاہیے تھی بہت پہلے، اب
بے شک کچھ اسکیم وٹلب، منڈجی یا مقام شہید میر پہ، ان اسکیموں کے کمپلیٹ ہونے پہ بے شک جل جیون میں آج کل پائپیں بچھ رہی ہیں، مگر یہ پائپیں تبھی کامیاب ہوں گی جب اوپر اسکیمیں چالو ہو جائیں گی۔ اور مجھے یہ امید ہے کہ کم سے کم زنگیر بیلٹ کی پانی کے اگلے سال 2 سال 3 سال میں زنگیر بیلٹ میں پانی کی کوئی خاصی ایسی مشکلات نہیں رہے گی۔ لیکن سوپور کی جہاں تک ہم بات کریں کہ سوپور ٹاؤن میں جو ہماری پانی کی مشکلات ہے، ابھی جہاں تک مجھے میں نے سننے میں آیا کہ ڈپارٹمنٹ ہی خود ایکسپٹ کر رہا ہے کہ ہمارے پاس 13 لاکھ گیلن پر ڈے کی شارٹ فال ہے۔ لیکن حقیقت میں مجھے لگتا ہے کہ اس سے کہیں زیادہ شارٹ فال ہے۔ دیکھیں، ایک تو سوپور قصبے کو پانی آلٹرنیٹ ڈیز، ایک دن چھوڑ کے ایک دن ملتا ہے کئی علاقوں میں، اور وہ بھی 2 یا 3 گھنٹے کے لیے ملتا ہے۔ اور اگر ڈپارٹمنٹ یہ کہہ رہا ہے کہ صرف 13 لاکھ کی شارٹ فال ہے، اور میں یہ چیز ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ ہمارے قصبے کا، ہمارے سوپور ٹاؤن جو ایریا ہے، میونسپل ایریا ہے، اس میں کم سے کم جو میرے پاس فیگرز اویلیبل ہے، کچھ نہیں تو 2 کروڑ لیٹر پر ڈے کی ریکوائرمنٹ ہے۔ اور وہ اگر ہم 2.25 لاکھ نہیں، 2.25 کروڑ نہیں، 1.5 کروڑ لیٹر کی ریکوائرمنٹ ہے۔ وہ 1.5 کروڑ کی ریکوائرمنٹ میں آج کی ڈیٹ میں ہم وہ ریکوائرمنٹ پوری نہیں کر پاتے، کیونکہ ہم پھر بھی لوگ ڈپارٹمنٹ ہمیں 2 یا 3 گھنٹے کے لیے آلٹرنیٹ ڈیز پہ پانی دے رہے ہیں۔ اس سیٹ اپ کو، اس سسٹم کو اور سوپور کے پانی کو ایڈریس کرنے کے لیے جو ابھی پی آرز نے یا میونسپل سوپور نے یا ہمارے پی آرز نے ایک ایکسرسائز کر کے ایک بہت محنت کی، اس میں جو امرت 2 میں ایک اسکیم لانے کی کوشش کی، وہ اس اسکیم کا گراؤنڈ میں سوپور کے پانی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اسکیم لاگو ہو جائے۔ میں وہ اسکیم کے پڑھ رہا تھا، اس اسکیم میں جو ہے اوور ہیڈ ٹینکس 2 لاکھ 4 لاکھ لیٹرز کی اوور ہیڈ ٹینکس ریکوائرمنٹ دکھائی ہے انہوں نے، جو کہ میرے حساب سے وہ کم ہے، کیونکہ ہمارے کو سوپور کے پانی کو سٹیبلائز کرنے کے لیے کم سے کم ہمارے پاس 7 یا 8 اوور ہیڈ ٹینکس ہونے چاہیے، سورس ہمارا اپنا ہونا چاہیے۔ ابھی جو ہمارے پاس سورس ہے، یہ سمجھ لیجئے غلام حسن صاحب، آپ اور میں پانی تو یہاں پی رہے ہیں، مگر نل کا شاکوارہ میں لگا ہوا ہے یا نل کا پٹلب میں لگا ہوا ہے۔ سوپور کی ایک بڑی واٹر سپلائی اسکیمز کا ڈرا بیک یہ رہا ہے کہ جو سورس ہے، شاکوارہ اسکیم ہمارے سے 23.5 کلومیٹر دور ہے، اور وٹلب واٹر سپلائی اسکیم وہ کم سے کم 8-9 کلومیٹر دور ہے۔ ان اسکیموں کو کچھ وجوہات میں یہ اسکیمز فیل ہوئی، یہ سوپور کے پانی کے مسائل ایڈریس نہیں کر سکے۔ ایک بہت بڑا ایشو اس میں یہ رہا کہ اس میں ٹیپنگ کی گئی، جو راستے میں گاؤں یا دیہات پڑتے تھے، انہوں نے ٹائم ٹو ٹائم جو پانی، جو اسکیم سوپور کے لیے بنی تھی، اس اسکیم کو ٹیپ کیا اور اپنے علاقے میں اور اپنے گاؤں کو پانی پہنچانے میں یوٹیلائز کیا۔ دوسری جو بہت بڑا ڈرا بیک رہا، جب ہمارے شاکوارہ کا کہا گیا کہ بھیا شاکوارہ فیز 2 اس سے سوپور کے پانی کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور یہ اسکیم 3.37 MDG کے لیے بنی تھی، ملین گیلنز پر ڈے کے لیے بنی تھی۔ اس اسکیم کو جب وہ اسکیم سٹارٹ ہوئی تب کسی نے بات نہیں کی۔ وہ اسکیم سٹارٹ ہو گئی، جب اسکیم ایٹ اینڈ پہ آ گئی، اسکیم بننی کمپلیشن پہ ہو گئی، تو لوگوں نے اعتراض، وہاں کی پولیٹیکل ریپرزنٹیشن نے اعتراض اٹھانا شروع کیا، بھائی ہم آپ کو 3.37 MDG پانی نہیں دے سکتے سوپور کے لیے، کیونکہ ہماری اپنی ریکوائرمنٹس ہے۔ پھر اس میں جو پولیٹیکل انٹرونشن رہی، اس میں پھر یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ بھئی چلو 3.37 نہیں دیں گے ہم سوپور کو۔ پہلے تو ہمارا فیز 1 تھا، اس بولے گئے، پھر جو 3.37 MDG تھا اس پہ انہوں نے اعتراض کیا،
پھر یہ سیٹل ہوا کہ نہیں جی اب 3.37 MDG پانی نہیں دیں گے ہم سوپور کو، ہم 1.6 MDG ہی دیں گے کیونکہ ہمیں اپنے لیے بھی پانی چاہیے۔ اس 3.37 MDG پانی کو جو کہا گیا کہ ہم سوپور کے لیے لا رہے ہیں، آپ بڑے حیران ہوں گے کہ 33 کروڑ کی سکیم تھی وہ سکیم کو پہلے تو جو اس کی سروس لائن تھی وہ اوپر سے نیچے 28 انچ تھی، پھر بیچ میں اس کو 26 انچ پائپ لگائی گئی، پھر اس میں 18 انچ پائپ لگائی گئی، پھر 12 انچ پائپ لگائی گئی، پھر 10 انچ پائپ لگائی گئی، اور سوپور پل پہ آپ چلتے ہیں، جب آپ سوپور پل کراس کرتے ہیں وہ 18 انچ چل رہی ہے۔ مطلب آپ نے ایک سمپل بھاشا میں لینگویج میں یہ کہوں گا، آپ نے ایک ریڈیوسر لگا لیا۔ جو آپ 1.6 MDG کی بات کر رہے تھے وہ سوپور کو 1.6 MDG پانی بھی نہیں ملا۔ کہاں وہ پانی 18 انچ یا 28 انچ یا 26 انچ کی پائپ میں سے آنا تھا، کہاں اس کو 10 انچ کی پانی میں سے لائن میں سے گزارا۔ اس کا مطلب ہے کہ شروع سے ہی یہ نیت ہی نہیں تھی کہ سوپور کو پانی دیا جائے، اور سوپور کے پانی کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہونے دی۔ اور یہاں تک کہ میری نالج ہے، مجھے جہاں تک یہ ہے کہ اس پروجیکٹ کا اس سکیم کے فنڈز جو شاکوارہ فیز 2 کی سکیم، اس کے فنڈز جو ہے اس کے فنڈز پھر دوسرے ڈویژنز میں ڈائیورٹ کیے گئے، جو پائپ لائن نہیں بچھانے دی گئی یا پیسہ بچ گیا، اس سکیم کے پیسے اتنا پیسہ بچا کہ وہ دوسری سکیم میں دوسرے ڈویژنز میں ڈائیورٹ کیے گئے۔ مگر بدقسمتی یہ رہی، نہ ہی اس ٹائم ہمارے پولیٹیکل ریپرزنٹیٹیوز نے بات کی، نہ ہی ہمارے سوسائٹی میں سے لوگوں نے بات کی، کسی نے کوئی بات ہی نہیں کی۔ جس کو جو من مانی آئے، حاکم، حکمران اور نام نہاد رہنما، سماجی رہنما سب مل کے انہوں نے شاکوارہ سکیم کو فیل کر دیا۔ اس وجہ سے آج کی ڈیٹ میں صرف سوپور کو 2 یا 3 گھنٹے پانی ملتا ہے۔ اس میں بھی سب سے بڑا ڈرا بیک یہ ہے کہ جب سال میں 1-2 بار نالا نگلی میں فلڈ آتا ہے، وہ پانی کی پائپ واش آؤٹ کر کے لے جاتا ہے۔ ہر سال کا یہ دستور بن چکا ہے ہمارا کہ 10-15 دن فلیش فلڈز کی وجہ سے سوپور کو پانی کٹ کیا گیا ہے، کیونکہ وہ لائن ایسے بچھائی گئی کہ جب بھی پانی کا لیول نالے میں بڑھ جاتا ہے وہ اپنے ساتھ پانی کی پائپ کو بہا کے لے جاتا ہے۔ تو یہ کچھ ریزنز رہے ہیں، کیونکہ آج کی ڈیٹ میں جو ہمارے 2.25 کروڑ لیٹر کے ریکوائرمنٹ ہے سوپور کی، وہ ریکوائرمنٹ پوری ہی نہیں ہو رہی ہے۔ اور اگر ہم امرت 2 کو سکسیسفلی آن گراؤنڈ امپلیمنٹ نہیں کر پائے تو سوپور میں آنے والے وقت میں پانی کی بہت قلت رہے گی، کیونکہ سوپور کو پانی ملنا بہت مشکل ہو جائے گا اگر ہم اپنے سورسز سے، ریور جہلم سے یا ولر سے پانی لے کے اپنے اس سکیم کو کامیاب نہیں کریں۔ میری یہاں کے پبلک ریپرزنٹیٹیو سے، گورنمنٹ سے یہ گزارش رہے گی کہ انسانیت کو نظر میں رکھ کے اس سکیم کی طرف، کیونکہ میں پیچھے 10 کروڑ روپے گورنمنٹ نے چھوڑا ہے اس سکیم کے لیے، اس سکیم کو کامیاب کرنے میں اور ٹائم باؤنڈ پیریڈ میں اس کو کمپلیٹ کرنے میں سوپور کی عوام کی مدد کرے۔ کار صاحب، 2 چیزیں میں اپنے دماغ میں اخذ کر گیا کہ باتوں میں جو بات سامنے آئی ہے، 2 چیزیں میں سمجھ پایا ہوں کہ یہ جو ڈرا بیک ہے ڈپارٹمنٹ کا، جو ڈرا بیک ہے واٹر فال ہے، یہاں پانی نہیں مل رہا لوگوں کو، 2 چیزیں میرے ذہن میں آ گئی۔ جو کسان لاکھوں ٹن پیداوار پیدا کر رہے تھے اپنی کھیتوں میں، دان، مکئی، گیہوں وغیرہ وغیرہ، ان کا انحصار بھی اسی پانی پر تھا۔ اور ہوا یہ کہ اس پانی کو اب اگر کیٹر کرنا ہے سوپور کو یا زنگیر کو یا اور کسی جگہ کو، اب سوال پیدا یہ ہو رہا ہے کہ یہ جو لوگوں کو پانی دینا ہے
نہ ان کو دے پاتے ہیں. یہاں ان سے بھی ہم محروم ہوئے ہیں کہ لوگ جو لائف لائن ہے لوگوں کی پانی کا جو مسئلہ ہے ان کو پانی نہیں مل رہا ہے, اور وہاں جو کروڑوں یا لاکھوں ٹن پیداوار چاول, گیہوں, شالی وغیرہ وغیرہ پیدا ہو رہی تھی, اس سے بھی ہم محروم ہو گئے. یعنی کہ یہ بہت بڑی مجرمانہ غلطی ہے, یہ بہت بڑی مجرمانہ, اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے. وہ کسان بھی پریشان اور عوام بھی پریشان, دو چیزیں ہوئی ہیں. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 3 سال اس کو اپ گریڈ کرنے میں لگ جائیں گے, یا زینگیر کو 3 سال بعد پانی ملے گا, یا سوپور کو 3 سال بعد پانی ملے گا, یا 10 کروڑ روپیہ اور آئیں گے, تو تب تک کتنا ایکسپینشن ہوگا ٹاؤن کا, زینگیر کا, یا باقی بلاکس کا؟ تو 3 سال بعد پانی ملے گا, 3 سال بعد لوگوں کو پانی. تب تک لوگوں کو کیا مرنا ہے؟ اگر مرنا ہے تو مجھے یہ بتائیے, 28 انچ کا پانی ریڈیوس کر کے 10 انچ تک پہنچ گیا, تو یہ ذمہ داری ہم کس پر ڈالیں؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ جو نیگیٹیوٹی ڈپارٹمنٹ کو ریسیو کیا گیا ہے کہ وہاں کا پانی, کسانوں کا پانی لے کر ہم لوگوں کو بچائیں گے, اور لوگ نہ بچ پائے ہیں نہ کسان بچ پائے ہیں. اور 28 انچ کا پانی سرکار نے لینا چاہا اور 10 انچ پانی لوگوں کو دے دیا. یہ اگر ذمہ داری ہم ڈالیں گے, یہ مجرمانہ جو یہ غلطی ہے, مجرمانہ جو یہ کام ہے, یہ کس نے کیا؟ ذمہ داری کس کی ہے؟ جیسے قداور لیڈر ہے ریاست کے, نیشنل کانفرنس کے آپ سینئر لیڈر ہے, ممتاز لیڈر ہے, آپ کو اس پہ آواز اٹھانی چاہیے. دیکھیے اس ٹائم پہ میں اس میں ذمہ داری جو اس ٹائم کے سیاسی رہنما تھے سوپور میں یا اور علاقوں میں, چاہے وہ سماجی رہنما تھے, چاہے وہ حاکم تھے ڈپارٹمنٹس کے, اس ٹائم میں کہیں نہ کہیں کوتاہی اور دقت ہوئی ہے. کیونکہ ایک 33 کروڑ کی اسکیم کو گراؤنڈ پہ امپلیمنٹ کرنے میں, اگر 33 کروڑ کی اسکیم لا کے آپ نے یہ کہا کہ سوپور کے پانی کا مسئلہ حل ہو جائے گا, یہ صرف سوپور کے پانی کا نہیں, ہم وٹلب سے پانی لے رہے ہیں, ہم شیر کالنی سے پانی لے رہے ہیں, ہم سٹی کالنی سے پانی لے رہے ہیں. وہ ان سب کی ایفیشنسی اب 75 سے ہم کہیں گے 40% پہ پہنچ گئی ہے. جو موٹر آج سے 30 سال 40 سال 100% کیپیسٹی پہ ریزروائر کو بھر رہا تھا یا پلانٹ کو بھر رہا تھا, کیا وہ آج 40 سال بعد بھر پا رہا ہوگا؟ ویئر اینڈ ٹیئر ہو جاتے ہیں. باقی ڈپارٹمنٹس کی یقیناً اس پہ انکوائری ہونی چاہیے کہ بھائی کیا وجہ ہے کہ آپ آج کی ڈیٹ میں, ہم 2023 میں ہیں, اور 2023 تک بھی آپ واٹر سٹیبلائزیشن گاؤں اور شہروں کی نہیں کر پا رہے. آپ نے اریگیشن کی بہت اچھی بات کی. آج کی ڈیٹ میں ہم نے زنگیر نہر ہماری پورے یہ لائف لائن آف ایگریکلچر ایکٹیویٹی اور ہارٹیکلچر ایکٹیویٹی ہمارے علاقے میں ہے. آپ کہیں جگہ پہ بھی جائیے, جب بھی سیزن ہوتا ہے تب ہائی توبہ مچتی ہے کہ جی پانی نہیں آ رہا زنگیر نہر میں. زنگیر نہر میں ڈیسلٹنگ کا کام کئی جگہ پہ صرف بحث بلاکس کے نام پہ رکھا ہے. اب بلاکس کو فنڈ کب آئیں گے؟ ایک گورنمنٹ کے پاس پروگرام ہونا چاہیے. یہ زنگیر نہر کو پچھلے 70 سال میں اللہ کے بھروسے چھوڑا گیا ہے. اگر ہیڈ ٹو ٹیل یا RD 80,000 کا یہ جو ہے وہ نہر زنگیر کا, اس میں ہیڈ ٹو ٹیل جو ہے 2.5 فٹ کا لیول رہنا چاہیے. وہ لیول رہ ہی نہیں پاتا کیونکہ آپ ڈیسلٹنگ کرتے نہیں ہو, ڈپارٹمنٹس کے پاس فنڈس ہی نہیں ہے. آپ سوپور ٹاؤن کی میں بات کرتا ہوں, آدی پورہ مائنر ہے یا جانبارہ مائنر ہے, اس کا لیول اپ ہے اور نہر زنگیر کا باقی ان کا لیول ڈاؤن ہے. اس وجہ سے کھیتی میں کھیت تک پانی نہیں پہنچتا, لوگ مجبور ہو جاتے ہیں اپنے ایگریکلچر کو ہارٹیکلچر میں ڈائیورٹ کرنے میں. اگر ہم یہ بھی دیکھیں کہ ایک طرح سے گورنمنٹ نے بھی ایسی سچویشنز بنائی, ایسے حالات بنائے کہ لوگ مجبور ہو گئے, جب ان کے کھیت تک پانی نہیں پہنچ پایا تو لوگوں نے مجبوراً ہارٹیکلچر میں کنورٹ کیا. کچھ اریگیشن کینالز ایسی ہیں جہاں آبادیاں آ گئی ہیں,
وہ آبادیوں کو ان وینز کو ڈرینز میں ڈائیورٹ کیا گیا. سوپور میونسپلٹی میں بھی ایسی دقت ہے کہ جب وہ کسی ڈرین جو وین آج کی ڈیٹ میں ڈرین بن گئی ہے, اگر اس پہ کام کرنا چاہتے ہیں اور اس کا ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں, پہلے ان کو اریگیشن اور فلڈ سے پرمیشن لینی پڑتی ہے کہ بھیا یہ اریگیشن فلڈ میں رجسٹرڈ ہے, آپ اس کو پرمیشن دے دو, ہم اس کا ریپیئر کریں گے, ڈرین. ایسی دقتیں تو ہیں, کوئی نہ کوئی تو ذمہ دار ہے, جس وجہ سے پچھلے 50 سال یا 60 سال میں سوپور زنگیر اور سنگراما کے پانی سٹیبلائز نہیں ہوا ہے. ہمارا سب سے بڑا ایک ایشو ہے, اوپر ہمارا نالہ نگلی سے 4000 کیوسک واٹر آتا ہے, آؤٹ فلو جو ہے وہ 50 کیوسک واٹر کا ہے. جو ہمارا یہ درنمبل, یہ سارا تارزوا کا بیلٹ ہے, اس کا جو واٹر ٹیبل ہے وہ اس میں سے آئرن اور دلدلی زمین ہے جس سے فصل نہیں ہو پاتی, اور جب بھی فلیش فلڈز آتے ہیں وہاں سیلاب کی صورت بن جاتی ہے. کم سے کم ہر سال کچھ کروڑ روپیہ ان کو دینا چاہیے تاکہ نالے نگلی کی ڈائیورسفیکیشن ہو جائے, اس کو ڈیسلٹنگ ہو جائے. کیونکہ جب بھی نالے نگلی آتا ہے یہ امیجیٹلی جو علاقے سوپور میں پڑتے ہیں اس وجہ سے لاکھوں کنال زمین ہماری بیکار ہو جاتی, سبزیاں خراب ہو جاتی, فروٹ خراب ہو جاتا ہے. اگر اس بیلٹ کو کمزور ہارٹیکلچری کمزور یا میوہ صنعت ہماری کمزور ہے سنگراما کے بیلٹ میں, خاص کر تارزوا, درنمبل اور اس علاقے میں, اس کی ایک بہت بڑی وجہ نالے نگلی بھی ہے. کیونکہ اوپر تو انہوں نے نالے نگلی کو وائڈننگ کر دی, اس کو پراپر طریقے سے بنایا. جو ہی وہ سوپور جوریڈکشن میں آتا ہے یا جہلم کی طرف ہے ولر میں جانے کی بات آتی ہے, اوپر 4000 کیوسک واٹر ہے, نیچے 50 کیوسک واٹر نکلنے کی جگہ ہے. جب تک ان چیزوں کو پولیٹیکلی اور ایڈمنسٹریٹو لیول پہ ٹیک اپ کر کے درست نہیں کیا جاتا, تب تک لوگ پرابلم میں رہیں گے. اور انشاءاللہ ہماری کوشش, میری ذاتی کوشش یہ رہے گی کہ یہ اس مسئلے کو ٹھیک کیا جائے. وقتاً فوقتاً میں یہ مسئلہ الگ الگ ڈپارٹمنٹس کے ساتھ الگ الگ فورمز میں اٹھاتا ہوں, جو خاص کر پانی اریگیشن کی دقتیں ہیں. کار صاحب, میں کل ایک ایسے کشمیری سے ملا, اس سے ملاقات ہوئی جس نے 18-20 سال ابراڈ کام کیا ہے, جاب کر رہا تھا. اس نے میرے کو بتایا دبئی میں پینے کا پانی ان کا اپنا نہیں ہے, کہیں پہ نہیں ہے, مگر کمال ہے کہ وہاں پینے کے پانی کی کوئی قلت نہیں ہے. 24 گھنٹہ وہاں پانی ملتا ہے, جبکہ ان کو اپنا پانی ہے ہی نہیں. اچھا, یہ دبئی ہے, اور بھی بہت ساری کنٹریز کی اس نے بات کی ہے. لیبیا کی بات کی ہے, عراق کی بات کی ہے, جہاں ان کا اپنا پانی نہیں ہے. وہ سمندر سے پانی لیتے ہیں اور اس کو فلٹر کر کے لوگوں کو دے دیتے ہیں اور 24 گھنٹہ دیتے ہیں. یو ایس اے کی اس نے بات کی ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ یو ایس اے میں تو پانی کا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں, یہ سمجھ سے باہر ہے. اور میں یہ مان لیتا ہوں, میں اور یہ سمجھ لیتا ہوں پوری اچھی طرح سے, اس کے ذمہ دار دیکھیں اریگیشن جو ڈپارٹمنٹ یہاں کام کر رہا ہے, کیا وہ کر رہے ہیں. جتنے بھی ندی نالے ہمارے ہیں, یا تو وہ روڈز میں کنورٹ ہوئے ہیں یا تو لوگوں نے آکیپائی کیے ہیں. اور اریگیشن ڈپارٹمنٹ کا کیا کام, نہ ندی ہے, نہ نالا ہے, نہ کہیں ہے کچھ ہے. تو پانی کہاں سے ملے گا لوگوں کو کھیتی کرنے کے لیے, کسان کو پانی کہاں سے ملے گا. اور پی ایچ ای کا دیکھیے حال, کس طرح سے ڈسیو سرکار کو کہہ رہے ہیں 50 سال پرانی اسکیموں کو 50 سال بعد تک اس کو اپ گریڈ نہیں کیا جا رہا ہے. جب ان کی تنخواہیں بڑھ رہی ہیں, جب ان کے گریڈ بڑھ رہے ہیں, جب یہ پیسے لے رہے ہیں سرکار سے لوگوں کی خدمت کے لیے لے رہے ہیں, اور یہ پیسہ سرکار دے رہی ہے, لوگوں کا پیسہ ہے, تو ان کا کیا, ان کا جو کام ہی نہیں ہے تو کس بات کا یہ لے رہے ہیں. جب ان کی خدمت لوگوں کو کرنی ہے اور لوگوں کے لیے کام کرنا ہے, لوگوں کو پانی دینا ہے, جب وہ یہ کام نہیں کر پائے تو مجھے نہیں لگتا ہے وہ تنخواہ کے حقدار ہے, کہ وہ اس چیز کے حقدار ہے. نہیں ہونے چاہیے. اس پر بھی تحقیقات لگنی چاہیے کہ اگر 50 سال تک اس اسکیم کو اپ گریڈ نہیں ہوا, جو ڈپارٹمنٹ لوگوں کی خدمت کے لیے بنایا گیا, جنہیں لوگوں تک پانی پہنچانا ہے, وہ نہیں پہنچ پائے ہیں, تو وہ کیا کر رہے ہیں پھر, نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ پچھلے سال سوپور میں ایک بہت بڑی کنٹروورسی ہوئی ہے کہ تقریباً 100-200 جگہوں پر پانی لیک ہو رہا تھا, اور 3, 4, 5, 6 مہینے تک وہاں وہ پانی ریپیئر نہیں کیا, اس کو بند نہیں کیا گیا, اس کو سیل نہیں کیا گیا. ہزاروں گیلن پانی لیک ہو کر کے ضائع ہو گیا.
اور ہمارے انجینئر ہنس رہے ہیں کہ پانی ہم کیا کریں، پانی ضائع ہو رہا ہے، ہم کیا کریں؟ تو مجھے یہ بتائے جو ہزاروں لاکھوں لیٹر پانی ضائع ہو رہے ہیں، جو ہم پیسہ لگا کر، آپ ابھی کہہ رہے کہ 24 کلومیٹر جو لائن ہے، واٹر سپلائی لائن ہے، لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، 24 کلومیٹر سے لا رہے ہیں، اس پر کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے؟ مجھے لگتا ہے 1 لیٹر پانی 20 روپے یا 10 روپے کا ہوگا، یہاں تک جہاں تک ہم کسی گھر والے کو دے دیتے ہیں. اور یہ 10 اور 20 روپے کا پانی سڑک پہ بہے، نالے میں بہے، ندی میں بہے، تو یہ پیسہ جو کروڑوں روپے بنتا ہے دینا کس کو ہے؟ یہ ان کو دینا نہیں ہے جو اس کے ذمہ دار رکھوالی بن گئے ہیں کہ نہیں ہم لائن مین ہے، ہم فٹر ہے، ہم جہی ہے، ہم اے ہے. وہ کیا کر رہے ہیں پھر؟ اور یہ دھوکہ لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ دھوکہ لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ مجرمانہ غلطیاں یہ جو کر رہے ہیں. آخر آپ کا نظریہ کیا ہے؟ کیا کریں؟ دیکھیں غلام حسن صاحب، آپ سن کر حیران ہوں گے کہ ایک ٹائم میں سوپور یا زنگیر کے پانی کو کہیں لیکیج اگر ہو رہا تھا، اس کے لیے ڈپارٹمنٹ کے پاس پیسہ ہی نہیں تھا، نہ ہی ان کے ٹھیکیدار کریڈٹ پہ، ادھاری پہ کام کرنے کو تیار تھے، کیونکہ پچھلے کچھ سالوں میں سسٹم ہی سارا بدل گیا. ہم نے ایک ٹائم میں 20 لاکھ روپیہ چیف انجینئر پی ایچ ای سے ریکویسٹ کر کے لایا سوپور ڈویژن کے لیے، تاکہ ہم سوپور میں پانی کی لائنیں ریپیئر کروا سکیں، کیونکہ ان کے پاس پیسہ ہی نہیں تھا، نہ ہی ٹھیکیداروں کے اتنے اوور ڈیوز تھے کہ وہ کام ہی نہیں کر پاتے تھے. ہاں کہیں نہ کہیں پرابلم تو ہے، پرابلم یا تو ڈپارٹمنٹس میں ہے یا پبلک ریپرزنٹیٹیوز میں ہے. اگر ہم نے کوئی اسکیم آج کی امرت 2025 کو دیکھ کے بنائی، یا کوئی واٹر سپلائی اس کی لائف سپین 20 سال کی ہے، ڈپارٹمنٹس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ بھیا ہماری یہ 15 سال کی اسکیم ہے، 15 سال سے پہلے ہی ان کو 10 ہی سال میں شروع کرنا چاہیے، بھئی ہمیں نئی اسکیم ڈیولپ کرنی ہے. کسی نہ کسی کی کوتاہی تو ہے، کیونکہ یہ اسکیمیں، ان اسکیمز کا ڈاٹا تو سارا گورنمنٹ کے پاس ہونا چاہیے. گورنمنٹ جب اکاؤنٹیبلٹی کریٹ کرے گی، جواب دہی پیدا کرے گی، کہنے میں تو بہت کچھ آتا ہے، لیکن جب جواب دہی کریٹ کرے گی تو ایسے معاملات خود بخود ہی حل ہو جائیں گے. تو آج کل بہت سارے ڈپارٹمنٹس میں آپ یقین ہی نہیں کر سکتے ہو کہ ان کے پاس ریپیئر مینٹیننس کے پیسے نہیں ہیں. اگر ان کا ڈویژن 15 یا 20 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا ہے، ان کو 1 یا 2 لاکھ یا 6 لاکھ روپے ان کے پاس پیسہ ہے ریپیئر مینٹیننس کے لیے، وہ کیسے، کون افسر اپنی جیب سے 6 لاکھ روپے نکال کے آپ کی لائن ٹھیک کرے گا، بجلی کی یا پانی کی؟ گورنمنٹ کو اپنی پالیسیز کو، اپنے پروگرامز کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ لوگوں کو آرام اور سہولیت ملے، لوگوں کو اسکیمز کا بینیفٹ ملے. دیکھیے باقی لمبے جتنے دور ریسورسز ہوتے ہیں، پانی کے ریسورسز، اس میں ویئر اینڈ ٹیئر اور پرابلمز تو ہوتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس ویئر اینڈ ٹیئر اور ان پرابلمز کو نظر میں رکھ کے ڈپارٹمنٹس کو بھی ان کو دیکھتے ہوئے پہلے ہی اس کا انتظام، مؤثر انتظام رکھنا چاہیے. اگر نہیں رکھتا ہے پھر آفیسر ذمہ دار ہے. اور ہمارے ایگریکلچر سیکٹر کو برباد کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ گورنمنٹ کا ہے. میں آپ کو اپنی بات کہوں گا، میں نے آج تک کوئی ایسا پیپر، ایسا ڈاکیومنٹ یہ نہیں دیکھا ہے کہ ہم مینیج اور مینٹین نہر زنگیر کو یا میجر یا مائنر کینالز کو مینیج کرنے کا، مینٹین کرنے کا پروگرام. ایسا کوئی بھی پروگرام آج تک میری نظر سے تو نہیں گزرا. اگر لوگ ایگریکلچر سے ہارٹیکلچر میں شفٹ ہو گئے تو اس کے لیے بے شک گورنمنٹ ذمہ دار ہے، اور وہ گورنمنٹ آفیسر ذمہ دار ہیں جو اپنے ڈپارٹمنٹس میں پروجیکشنز نہیں رکھتے. اس نہر اور اس نالے کو ڈیسلٹ کیے ہوئے پچھلے 30 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے، یا اس میں بریچ ہو رہا ہے. نہر زنگیر میں کہیں پانی بریچ ہو رہا ہے آج کی ڈیٹ میں. کچھ جگہ تو ایسی ہے کہ اللہ نہ کرے کہ کوئی دیوار بریچ ہوگی تو نیچے گاؤں ہے، انسانی جان کو بھی خطرہ ہے. گورنمنٹ کو بالکل اس کی طرف خاص دھیان دینا چاہیے. اور اگر کوئی ایسی چیز ہے، خالی آفیسرس ہی نہیں ہے، آفیسرس خالی ہاتھ کچھ نہیں کر سکتے. گورنمنٹ کو اپنی پالیسی ریویزٹ کرنے کی وہی ہے. سوپور PHE ڈویژن ہے، اس کے پاس 25 لاکھ 30 لاکھ روپے سپیئر ہونا چاہیے فار ریپیئر اینڈ مینٹیننس.
آپ 70 سال کی پائپ لائن یا 20 سال یا 30 سال کی پائپ لائن بچھا کے یہ ہاتھ باندھ کے بیٹھو گی کہ اس میں لیکیج نہیں ہوگا انڈر گراؤنڈ پائپ میں، تو یہ سوچنا تو غلط بات ہے. یہ اتنے کوالیفائڈ انجینئرس ہیں ہمارے پاس، آفیسرس ہیں، ان کو پروجیکشنز میں اپنی اینول پروجیکشنز میں دینا چاہیے بھیا 20-25 لاکھ ہمیں سپیئر دے دو تاکہ ہمارے جو لیکیجز ہیں اور چیزیں ہیں وہ ہم ٹائملی ان کو ٹیپ کر سکیں. اچھا کار صاحب، آپ کو لگتا ہے کیا جو نیچرل پانی ہمارے پاس ہے کشمیر کی، میں خاص کر بات کروں، ہے ہمارے پاس نیچرل پانی اتنا کہ ہم پورے کشمیر کو فیڈ بھی کر سکتے ہیں اور ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں؟ اتنا پانی ہمارے پاس ہے اور بجلی بھی بنا سکتے ہیں اور چھوٹے موٹے کارخانے بھی لگا سکتے ہیں. اگر اتنا پانی ہمارے پاس ہے، ہم ایک خود بھی پی سکتے ہیں اور دوسرے کو بھی پلا سکتے ہیں، تو اس سیکٹر کو نظر انداز، پانی کو نظر انداز کیا گیا ہے کہ اس پانی سے نہ کام لیا گیا ہے نہ لوگوں کو پلایا گیا ہے. آخر سرکار کی ذمہ داری پھر کیا ہے؟ دیکھیے ٹائم ٹو ٹائم ڈفرینٹ پروگرامز آتے ہیں. میں سرکار کی ذمہ داری ہے، ابھی تو ایل جی گورننس ہے اسٹیٹ میں، اور ٹائم ٹو ٹائم یہ ایشو آج کا نہیں ہے، پچھلے 70-80 سال کا ہے. اسکیمز آتی رہی ہے، امپلیمنٹ ہوتی رہی ہے، کہیں ہوئی ہے کہیں نہیں ہوئی ہے، پاپولیشن بوم بھی ہوا ہے، لیکن یہ کہیں نہ کہیں وہی میں کہوں گا کہ ہمارے فور سائٹڈنس پروجیکٹس کو لے کے نہیں رہی ہے، چاہے وہ سرکاری آفیسرس ہو یا عام سیاسی نمائندے ہو. اس کے لیے دونوں کے ہی برابر ذمہ دار ہے میری نظر. جناب ناظرین، یہ تھے کار صاحب، سوپور کی ممتاز شخصیت، سرکردہ سیاستدان، سرکردہ شہری، سرکردہ شخصیت اور نیشنل کانفرنس کا سینئر لیڈر. انہوں نے آج اس پروگرام میں حصہ لیا ہے، ہم سے بات کی ہے اور ہمارے سوالات کا جوابات بھرپور طریقے سے دیے ہیں. ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں اور خوش آمدید بھی کرتے ہیں کہ کار صاحب نے بڑی خوبی سے، بڑی دلیری سے، بڑی بے باکی سے بات کی ہے. لہذا ناظرین، آج ہم اس سے پہلے کی اجازت لیتے ہیں کہ کار صاحب سے جاننا چاہیں گے اپنی آخری میسیج میں آپ لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے. میری یہی میسیج رہے گی پبلک سے، کیونکہ ہم نے زیادہ تر آج اپنے سوالات پانی کو لے کے کیے ہیں، تو میں یہ لوگوں سے، چاہے وہ پبلک ریپرزنٹیٹیوز ہو، پی آرز ہو، چاہے عام لوگ ہو، چاہے سول سوسائٹی ہو، سینئر سٹیزنز ہو ٹاؤن میں ان سے یہی کہوں گا کہ کوئی بھی اسکیم خاص کر پانی اور بجلی کو لے کے جو بھی آپ کے علاقے میں، چاہے زنگیر میں رہے، سوپور میں رہے، اس کو لے کے بالکل آپ کو نظر رکھیے ان پہ، اور کوشش کیجئے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کہیں اسکیم میں پرابلم میں ہے، کہیں اسکیم پائپ لائن بچھانے سے یا پانی اسکیم آنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، اس پرابلم کو لے کے سرکار تک اور سرکاری افسروں تک ضرور پہنچائے، تاکہ آپ اس اسکیم کا اور اس جو پیسہ آپ کے علاقے میں لگا اس کا پورا فائدہ لے لے. ہوتا یہ ہے کہ اسکیم امپلیمنٹ ہو جاتی ہے، ایک اسکیم کے نام پہ آپ کے پاس پیسہ کام ہوتا ہے، ایک اسکیم انوالو ہو جاتی ہے، لیکن آپ کے 2 گاؤں میں بھی ٹیل اینڈ تک پانی نہیں پہنچ پاتا. گاؤں کے اگلے حصے میں جہاں آگے پائپ ہوتی ہے وہاں پانی آتا ہے، پیچھے ٹیل اینڈ پہ باقی پورے آدھے سے زیادہ گاؤں میں پانی نہیں آتا ہے. اس میں لوگوں کو آگے آنا چاہیے اور یہ بتانا چاہیے بھائی یہ اسکیم کامیاب نہیں ہے، آپ نے اتنا پیسہ لگایا، یہ اسکیم کا بینیفٹ ہمیں کیوں نہیں پہنچ رہا. لوگوں کو یا سیاسی رہنماؤں کو آگے رہنا چاہیے تاکہ ان اسکیمز میں جو بھی ڈیفیکٹس ہو، ڈیفیشنسیز ہو، اس کو کریکٹ کیا جائے. باقی آپ نے مجھے آج اس پروگرام میں مدعو کیا ہے، میں اس کے لیے شکر گزار ہوں، آپ کے ویورز کا بھی شکر گزار ہوں. السلام.